الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا ومأوانا ومرجانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه دائما أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. درود و سلام پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. کلمہ شریف پڑھی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علیہ. اللہ اللہ. قابل صد احترام پیارے بھائی و عزیز جوان بیٹوں، قرآن مجید فرقان حمید پارہ 28 سورہ جمعہ آیت نمبر 10 آپ کے حضور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالی جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ پر عمل پیرا ہونے کا شرف عظیم و کریم نصیب فرمائے. آج یکم مئی ہے اور ہمارے ملک میں یا دنیا بھر میں مزدوروں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. ویسے تو میرے ذہن میں اور موضوع تھا کہ اس پہ جیسے ہم آداب کے بارے میں بات کر رہے ہیں تسلسل سے، اصل میں تو میرے ذہن میں آج تھا کہ والد کا مقام اور مرتبہ، باپ کا رتبہ بیان کیا جائے. لیکن ابھی آدھا گھنٹہ تقریباً پہلے مجھے خیال آیا کہ چونکہ آج کا یہ دن اس حوالے سے اہم ہے کہ مزدور کے نام سے ہمارے ملک میں بہت سارے سیمینار، بہت سارے جلسے، مجالس، کنونشن منعقد ہو رہے ہیں. تو مزدوروں کا جو حق ہے، مزدوروں کا جو رتبہ ہے، مزدوروں کی جو شان ہے، مزدور آدمی کا جو مرتبہ اور مقام ہے، اسے سب سے جامع اور سب سے اعلیٰ طریقہ سے اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. اور کل کائنات کے بڑے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں عطا فرمایا. تو کیوں نہ ہم اس عنوان سے بھی
ایک دوسرے کے ساتھ چند باتیں ذکر کریں اور مزدور احباب کو خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کریں اور مزدور آدمی کی عزت اور شان کو بیان کریں، چونکہ مزدور کی عزت اور شان کو اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے علیہ السلام، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان فرمایا۔ اس حوالے سے بھی یہ موضوع اہم ہے کہ جتنے لوگ آج ہمارے ملک میں اس اعتبار سے سیمینارز کر رہے ہیں یا دنیا میں مزدور ڈے کے نام پر لوگوں کو جمع کر کے ان کو اپنے تجربات اور اپنے علاقائی تجربات اور اپنے کاروباری اعتبار سے نفع گھاٹا سنا بتا کر بنیادی طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ مزدور بہت بڑی ایک پوسٹ ہے، بہت بڑا ایک مقام والا آدمی ہے، لیکن اصل میں مزدور آج بھی مزدوری پر ہے، یعنی جس کے نام پہ چھٹی ہے وہ خود بیچارہ آج بھی چھٹی پہ نہیں۔ آپ سب غور فرمائیں، جتنے احباب مزدوری کرنے والے ہیں وہ آج بھی رخصت پہ نہیں، اور جو مزدور کے احکامات کو بیان کر کے دنیا کا خون نچوڑ رہے ہیں یا خاص کر مزدور کا لہو پی کر خود موج مستی اور عیاشیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہی آج مزدور کے حقوق بتائیں گے، سنائیں گے، اور پھر اگلے سال مئی تک دوبارہ 1 مئی تک موج مستی کی طرف محو ہو جائیں گے۔ بہرحال چونکہ وہی بات کہ مجھے ہے حکم ازاں، ہم اپنے اعتبار سے قرآن و سنت سے وہ باتیں جو مزدور کے حق میں ہیں یا مزدور کو جو کرنا چاہیے وہ مسائل اور باتیں ایک دوسرے کے سامنے اس وجہ سے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کا علم اور اس مناسبت سے ہمیں مالک کریم اپنے حقوق کی اور دوسروں کے حقوق کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور عزیز جوان بیٹوں، مزدور جو ہے بنیادی طور پر قرآن کریم کی روح سے ایسا آدمی ہے جو مزدوری تلاش کرتا ہے، محنت اور مشقت سے رزق حلال کماتا ہے۔ یہ جو رزق کمانے کے لیے نکلتا ہے یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کے جانے کو اور اس کے کمانے کو اس مزدور کی محنت اور مشقت فرمانے کا ذکر اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں۔ اور پیارے بھائی طارق صاحب، یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ ہم سب مسلمان، بلکہ میرے عزیز بیٹوں صرف مسلمان ہی نہیں، دنیا میں غیر مسلموں نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ دنیا کائنات کے انسانوں کے سب سے جامع حقوق اگر کسی کتاب نے بیان کیے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، اور انسانوں میں اگر کسی ہستی نے انسانوں کے حقوق بیان کیے تو وہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، قرآن کریم میں فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا اور منتشر ہو جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا اور تلاش کرو، من فضل اللہ اللہ کا فضل۔ یہ جو الفاظ قرآنی ہیں سورۃ جمعہ آیت نمبر 10، ان الفاظ میں اللہ کریم نے مزدور اور اس کی مزدوری والی حیثیت کو بیان فرمایا۔
اور کیا فرمایا؟ فانتشروا فی الارض، کہ مزدور کو چاہیے علیہ السلام کہ وہ اللہ کی زمین پر پھیل جائے، منتشر ہو جائے، کبھی کدھر کبھی یا گھر سے نکلے اور اپنے ادارے، مکان، دکان، کارخانہ۔ اچھا یہاں آپ یہ بھی ضرور یاد فرما لیں بیٹا اختر باؤ صاحب، ہمارے ہاں عام روٹین میں مزدور کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو ہم صرف ایک ہی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں کہ بھائی مزدور اسی کو کہا جاتا ہے جو دابڑا سر پہ اٹھا رہا ہو، اس میں ریت ہو، گارا ہو، سیمنٹ بجری ہو یا اینٹیں ہوں، وہ اٹھا کے دے رہا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مزدور۔ اس سے اگلی پوسٹ جو اس کا سردار ہو اسے مستری۔ تو یہ جو مزدور کی ایک قید ہم نے مقرر کی ہے، یہاں مراد وہ نہیں، یہاں مطلقاً وہ مسلمان مراد ہے جو اپنے زندگی کے کسی شعبے کے ساتھ بھی ہو، یعنی مل آنر اپنے دفتر میں بیٹھا ہے، وزیر اعظم اپنے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے، اور ایک نیچے جا کے گھر میں یا کسی ادارے میں صفائی کرنے والا ہے، مولوی مصلی پہ ہے، خطیب ممبر پر ہے، دیہڑی دار دیہڑی جس قسم کی کپڑے کی دکان پہ بیٹھا ہے، ہوٹل پہ بیٹھا ہے، جو جس شعبہ حلال کے ساتھ منسلک ہو کر اپنے شعبے سے وفا کرتے ہوئے حلال محنت کر کے کام کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں وہ ہی مزدور بھی ہے، اور رب نے اسے ہی بہت زیادہ شانیں بھی عطا فرمائی ہے۔ یعنی یہ جو ایک کنسپٹ ہے ہمارے ہاں صرف مزدور کا، تو وہ یہی ہے کہ جناب جو ٹوکری اٹھاتا ہو یا بالکل مطلب لو لیول اس کا ظاہری اعتبار سے ہو، لیکن حقیقت میں ہر وہ شخص علیہ السلام، وہ ہر وہ شخص مزدور ہے جو حلال روزی کمانے کے لیے حلال طریقے سے محنت کرتا ہے، وہ جس مقام پر بھی بیٹھا ہو، دفتر کارخانے میں ہو، ادارے میں ہو، مسجد و مدرسہ میں ہو، یا خراج کی مشینیں، یہ صابر بھی ہے بیٹے ان کا، یہ باقی ہمارے بیٹے ہیں ان کا، یعنی جس کا جو بھی کام ہے، عام دفتر میں محنت مزدوری کرتا ہے، دکان چلاتا ہے، تو یہ سارے احباب اس لائق اور اس حیثیت کے مالک ہیں، اس لیے کہ فانتشروا فی الارض، جیسے صبح ہوتی ہے ہر شخص اپنے کام کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے، من فضل اللہ، وہ مزدوری تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو میرا رب فرماتا ہے یہ جانے والا میرا فضل تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ جانے والا میری رحمت تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور پھر اب اس کے ساتھ اس کی حدود لگائی گئی کہ مزدور کیسا ہونا چاہیے، اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلا مسئلہ یہ کہ مزدور ہونا یہ ایک اعزاز ہے، مزدور ہونا یہ ایک انتہائی اعلیٰ مقام اور مرتبے کا مقام ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو ایک جہلا اور بدمعاش لوگوں نے بطور تانا بنا کے کہا نا جی بیٹا عمیر سعیدی صاحب، مزدور کے لیے کہا جاتا ہے کہ تو 2 پیسے دا مزدور ہے تو تو میرے نہ گل کرے گا، حالانکہ اس جھلے کو یہ سوچ لینا چاہیے جسے تو 2 پیسے کا مزدور کہہ رہا ہے، رب سے فرما رہا ہے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اب کہہ لیں کہ مزدور کو گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ زمانہ اگر اسے 2 پیسے کا مزدور یا چھوٹا آدمی سمجھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں رب کی بارگاہ میں اس سے بڑا رب نے پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا ہے۔ بھائی اللہ کا فضل تلاش کرے، اللہ کی رحمت میں تلاش کرنے کے لیے جو نکل رہا ہو، اسے اگر کوئی شخص کہہ دے
کہ تیری کیا حیثیت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے گھبرانا اور ڈرنا اس لیے بیٹا رانا اصغر صاحب نہیں چاہیے کہ بندوں نے اسے کہہ بھی دیا کہ تو چھوٹا آدمی ہے، تو ان بندوں کی عقل کا ہیر اور پھیر ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں رب فرماتا ہے من فضل اللہ، تو میرے بندوں میں سے سب سے اعلیٰ بندہ ہے۔ پھر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندوں میں ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد، مومن ہو جانے کے بعد سب سے اعلیٰ بندہ کون؟ حضور فرما سکتے تھے بس سارے نالو چنگے مولوین، سارے نالو چنگے پیرن، سارے نالو چنگے نمازین، سارے نالو چنگے جناب دے والا حافظ تے قاری نے، سارے نالو چنگے مکے مدینے دے حاجی نے، سارے نالو چنگے جناب دے والا جہاد کرن والے نے۔ اگرچہ ان سارے لوگوں کی اپنی حیثیات اپنی جگہ پہ وراء الورا ہے، مگر حضور میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سب سے اعلیٰ بندہ کون؟ تو جناب ساجد صاحب حضور فرماتے ہیں سارے انالو اعلیٰ بندہ میں مصطفیٰ دی نظر اندر ہووے تے میرے رب دی بارگاہ وچ ہووے، جیڑا اپنے ہتھاں نال حلال رزق کما کے خود بھی کھائے گھر والیاں نوں بھی کھلائے، وہی بندہ میری امت وچوں سارے نالوں چنگا میں مصطفیٰ نوں بھی پسند دے تے وہی مزدور میرے خدا نوں بھی پسند دے۔ لبیک او جا بولو تاجدار ختم نبوت، یہ میرے مصطفیٰ نے دیا ہے انعام۔ اب ہمارے یہاں جناب والا چاچا شباز شریف بھی آج تقریر کر کے تے مزدوران دیا شانہ بیان کرے گا، بی بی اوری بھی موشوں لپیٹ کے تے چپڑ کے آکے جناب قوم نو دسن گیا میں مزدوروں کی یہ حیثیت ہے، مگر اسی آنکھنے حافظ صاحب با انہا سارے مزدوران دیا حیثیت کے دشنیاں نے اوہ مزدور دی حیثیت آلہ اوے جیڑی رب نے قرآن وچ دسیے، مصطفیٰ نے اپنی زبان وچ دسیے۔ اس واسطے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں مزدوروں کے حقوق بیان کرنے والے اعلیٰ لیڈر ہیں، اعلیٰ رہنما ہیں، اعلیٰ نگہبان ہیں۔ تے پھر مزدور نو بھی چاہی دینا آوے آوے تے نمازہ تے شبازہ آوے، آوے آوے تے جناب عمران آوے، آوے آوے تے فلانا تے ڈھینگا آوے، اے بات بھی کیا کرے کل کائنات دی اللہ ہستی مصطفیٰ دا نام آوے، لبیک آکھیا جائے تے یا رسول اللہ اچھا آکھ کے بولو لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، یہی میرے مصطفیٰ سے وفا ہے، یہی ایک مزدور کا کام ہے، یہی میرے مصطفیٰ کے غلام کو سجتا ہے، یہی میرے مصطفیٰ کے غلام کو جچتا ہے۔ ایک باری پھر اج میں کہنے ہونا شیر تے ایک باری پھر مارو پرے ہو جایا شیرانوں تے شیران والے یاروں، آنکھوں میرے مصطفیٰ دی شان بلند کر کے لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت لبیک۔ اس واسطے کہیے میرے محبوب مصطفیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، حضور مصطفیٰ نے غلامان رتبے عطا فرمائے نے، حضور نے مزدوران شانہ عطا فرمائی نے، اس واسطے حضور دیاں شانہ دا اسی آج تے کل تے آن والے کل بھی ارادہ رکھنے حضور خوشی ہوئے یا غم، امن ہوئے یا جنگ، اسی ہمیشہ ہے ماں ختم نبوت والے عقیدے
دے سانگ بولو تاجدار ختم نبوت اللہ جی اللہ حضور کو پوچھیا گیا سارے نالو آلہ بندہ فرمایا سب نالو آلہ بندہ یا رسول اللہ تواڈی بارگاہ وچ سارے نالو آلہ ہووے سارے نالو چنگا ہووے جیڑا اپنے ہاتھ نال محنت کر کے کمائے تے سونیا رب دی بارگاہ وچ ہو سکدا ہے مولوی ہوری آلہ ہون ہو سکدا ہے تماشبین ٹکریل پیر ہوری آلہ ہون ہو سکدا ہے جناب دے والا زانی شرابی فاسق تے فاجر جناب دے والا مداری اسمبلیاں دے اندر بیٹھے ہوئے زمانے دے بدماش آلہ ہون میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا 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 رب دی بارگاہ وچ آلہ کون فرمایا القاسب حبیب اللہ فرمایا میرے غلام پوچھ رہے ہو اللہ دی بارگاہ وچ آلہ تے عرفہ کون ہے رب دی بارگاہ وچ شانہ والا کون ہے رب دی بارگاہ وچ رتبیاں تے مقامہ والا کون ہے فرمایا القاسب حبیب اللہ جیڑا خود حلال روزی کمائے خود محنت کر کے ٹکر کمائے خود محنت کر کے تنخواہ لوے خود محنت کر کے مزدوری لوے خود محنت کر کے جنابے والا کھانے پینے والا سامان لوے خود محنت کر کے حلال طریقے نال اپنا تے اپنے بیوی بچیاں تے اولاد دا پیٹ پالن والا ہووے حضور فرماندے نے میں مصطفیٰ دی بارگاہ بارگاہ وچ وی اوہی آلہ وے حبیب اللہ رب نو وی سارے جہان نالو اوہی چنگا لگدا وے کیوں جی بھائی صوفی عارف صاحب تسی اپنے ادارے دے باہر بیٹھے ہو کوئی اپنی دکان دے باہر بیٹھا ہوئے کسے مل دے گیٹ ہوتے بیٹھا ہوئے کسے مشین ہوتے کم کردہ ہوئے کوئی جنابے والا دکان ہوتے جیڑا بھی حلال روزی رزق کمان والے رب دا محبوب فرماندہ القاسب حبیب اللہ کسی نو چنگا لگے تے پاویں ماڑا اے رب نو بھی چنگا لگ دے مصطفیٰ نو بھی پسند آنداوے مزدور کی حیثیت اللہ حضور فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ جو خود محنت کر کے کمائے اللہ اپنے ہاتھوں سے محنت کرے زبان یعنی جس کا جو شعبہ ہے جس طریقے سے میں نے یہ کہا ہے کہ مزدور کا مطلب صرف اینٹیں اٹھانے والا نہیں مزدور کا مطلب زندگی کے جس شعبے کے اندر بھی ہے اگر اس کے ساتھ یعنی یوں کہہ لے کہ حاکم میں وقت بھی سب سے بڑا مزدور ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اور اسے مزدور کہا جائے تو اسے اس بات پر فخر ہونا چاہیے حضرت امیر معاویہ اچھا کو رضی اللہ ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جناب والا کرم فرمائے بندہ آیا جس کا نام حضرت ابو مسلم خولانی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ او جناب والا حضرت ابو مسلم خولانی او بندہ ہے کہ بائی بان کائنات دا اسود انسی اس آکھیا دم اللہ دا ندیمہ اس بندے آکھیا او ظالمات جاہلہ تو ان اسود انسی آکھن لگا میں نبی ہوں حضرت مسلم خولانی ابو مسلم خولانی کھڑے ہو گئے فرمایا نانا اسود انسی تو کیا کائنات ساری میں بعد مصطفیٰ کے اگر کوئی کہے میں نبی ہوں ہم اس پہ کل بھی لعنت بھیجتے تھے آج بھی اس پہ لعنت بھیجیں گے اس لیے کہ رب نے مصطفیٰ کے بعد نبوت کا دروازہ بند فرما دیا رسالت کا دروازہ بند کر دیا
اور خاتم النبیین فرما دیا، خود مصطفیٰ نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر آ نہیں سکتا۔ اسود انسی بے ایمان کو غصہ آیا، اس نے جناب والا حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا اور بہت بڑی آگ جلائی، بہت بڑی آگ جلوائی۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو کہا اس میں جناب والا تمہیں ڈالا جائے گا۔ بندے قریب آئے پکڑنے کے لیے، حضرت ابو مسلم نے فرمایا رک جاؤ بے ایمانو، تواڈے ہاتھ لان دی لوڑ ہی نہیں، آگ تسی جلائیے، غلام مصطفیٰ دا آپ پہ آگ وچ جائے گا، آگ بجھ جائے گی تے تانوں ثابت ہو جائے گا مصطفیٰ دیا غلامانو دنیا والی آگ بھی نہیں جلا سکتی، جہنم والی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ حافظ یوسف صاحب حضرت ابو مسلم خولانی ہو جنے جناب، حضور کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، اللہ کے دشمن اسود انسی بے ایمان کے اعلان نبوت کے مقابلے میں جو کھڑا ہوا نا جناب، اس نے آگ میں ڈلوانا چاہا، فرمایا تمہارے ڈالنے کی ضرورت نہیں، میں خود آگ میں جاؤں گا۔ فرمایا حضرت ابو مسلم خولانی آگ میں گئے، آگ کے درمیان کھڑے ہیں۔ اب حضرت ابو مسلم خولانی ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، وہ آگے وچ کھڑے ہیں ہو کے بھی کدی کوئی ہنسے ہے۔ حضور حضرت ابو مسلم خولانی ہنس رہے ہیں کہ انہاں کافرہ کیا حضرت ابو مسلم ہنسدا کیوں ہے؟ فرمایا جس دے عقیدہ ختم نبوت واسطے آگے وچ آیا وا سامنے کھڑوتا پیاد ہے، گھبراویں نہ مسلم، مصطفیٰ بھی تیرے نال، تینوں پیدا کرن والا خدا بھی تیرے نال۔ لبیک ہن تے بڑھنے نا جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو تسی بھی بولو لبیک، بولو تاجدار، زندہ باد۔ زندہ باد ماشاءاللہ۔ کی عرض بیا کرنا جناب، آگ دے درمیان کھڑے ہو کے حضرت ابو مسلم خولانی نے دسے ہے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ وچ جان تے رب دا قرآن دا یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، فرمایا آگ میرے ابراہیم کے لیے گلزار بن جا، اسے جلانا نہیں۔ اب حضرت ابو مسلم پہ آگ جناب والا گلزار کیوں بنی؟ تو علماء نے کہا اس لیے حضور نے فرمایا تھا انا دعوت ابی ابراہیم، میرے رب نے مجھے حضرت ابراہیم کی اولاد سے ان کی دعوت پر پیدا کیا ہے، فرمایا اس لیے حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے کا اعزاز بھی مصطفیٰ کو حاصل ہے، رب کا محبوب ہونے کا شرف بھی مصطفیٰ کو حاصل ہے، اور کل کائنات میں آخری نبی آخری رسول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ فرمایا اب حضرت ابو مسلم نے ختم نبوت مصطفیٰ پہ پہرا دیا ہے، رب نے اسود انسی کی آگ کے درمیان کھڑے کرا کے حضرت ابو مسلم کو آگ سے بچا بھی لیا ہے، مصطفیٰ کا دیدار عطا فرما بھی دیا ہے، اور دنیا والوں کو مسئلہ سمجھا بھی دیا ہے۔ ہوگا فیصلہ حشر کو، جیتا کون اور ہارا کون پتہ تے اتھے لگنے نا، مگر اتھے اگر دیکھنا چاہیں کہ مسجد رحمت للعالمین ہمیں تو 7 مہینے تو بند تے کیتا ہویا ہے، مگر جناب والا اسی دکھ نال تے کہہ سکتے ہیں اے ہندوستان تے نہیں ہے نا،
بابری مسجد گرائی گئی تو سن رولا پایا سارے آنکھیا جناب نہیں گرانی چاہیے تھے ہم آج بھی کہتے ہیں بابری مسجد کو نہیں گرنا چاہیے تھا ہم آج بھی کہتے ہیں اقصی مسجد کو بند نہیں ہونا چاہیے تھا پر وہ ظالموں تسی ان مسیحتاں دے کیس سے لڑ دے نظر آ رہے ہو تو آتے اپنے مرکز دے اندر مسجد تے پھر جب بات آتی ہے کہتے ہیں ہم جناب میلاد شریف کے موقع پہ ہمارے گھر میں چڑیاں بھی بڑی لگتی تھی ہمارے جناب ادھر میلاد پہ مٹھائیاں بھی بڑی بڑھتی تھی وہ کس کا میلاد مناتے ہو وہ جی رحیم آ گئے مصطفیٰ رحمان آ گئے مصطفیٰ رحمت للعالمین آ گئے مصطفیٰ وہ تسا اور کسے شاید حیا نہ کیتا ہوتا مسجد کا نام رحمت للعالمین کم از کم میرے مصطفیٰ دی رحمت دا حیا کر کے مسجد نو تے کھولیا ہوتا مگر پتہ یہ چلا ہے حضرت جناب والا ابو مسلم خولانی کولو اسود انسی پیا ڈر داوے آج دے ظالم قبر وچ پے اوئے مصطفیٰ دے غلام خادم کولو پہ ڈر دے رہے اللہ جی اللہ بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار زوی تیرا نام رہے انہیں مانا سبحان چرچا رہے گا صبح کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یا رسول اللہ لبیک ماشاءاللہ اس جوان دی بھی کیا بات ہے اللہ اس میرے پتر رو سلامت رکھے تسی ویسے پریشان تے نہیں نہ ہوئے ساڑھے کو ماحول اسی کسی نے کچھ نہیں آکھنا پر سانو کوئی آنکھے نہ جناب حضور دے نام تے رک جاؤ تے گردن جاندی تے ٹور جائے رسول پاک دے نال بے وفائی تے نہیں نہ ہو سکتے تے اپنے بابیاں نال بھی اسی بے وفائی نہیں نہ کر سکتے اسی حضور حضرت مجدد الفسانی نال بے وفائی نہیں کر سکتے حضرت داتا علی حجویری نال بے وفائی نہیں کر سکتے جنگ دے شیخ شاہ حضرت سلطان بہو نال بے وفائی نہیں کر سکتے گولڑ دے شیخ شاہ پیر مہر علی شاہ نال بے وفائی نہیں کر سکتے اپنے پاک امام مجدد جناب امام محمد رضا نال بے وفائی نہیں کر سکتے حضرت علامہ شاہ نورانی نال بے وفائی نہیں کر سکتے علامہ عبدالستار خان نیازی نال بھی بے وفائی نہیں کر سکتے اور خاتم حسین رضوی نال بھی بے وفائی نہیں کر سکتے اللہ اکبر اللہ لبیک عرض بھی اگر نہ جناب والا مزدور دی بڑی شان ہے مزدور کا بہت بڑا رتبہ ہے مزدور کا بہت بڑا مقام ہے حضور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت ابو مسلم خولانی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دربار اندر اس وقت پہنچے بھائی قبلہ صوفی گلزار احمد صاحب جب حضرت امیر معاویہ منصب خلافت پر بیٹھے تھے اپنے آپ و تاب کے ساتھ بیٹھے تھے تاج و تخت کے ساتھ بیٹھے تھے یہ حضرت ابو مسلم آئے نا جناب والا آنے کے بعد کہنے لگے یا مزدور السلام علیکم حضرت امیر معاویہ کو ابو مسلم نے بھائی عبدالحفیظ بٹ صاحب آ کے کہا ایک وقت کے شہنشاہ کو جناب 60,000 مربع میل دے حکمران نو آ کے رعایا وچ بندے آکھیا او مزدور السلام علیکم دربار میں بیٹھے لوگ دیکھنے لگے اس نے یہ کیا بول دیا امیر معاویہ پاک نے فرمایا جو ابو مسلم خولانی نے بولا ہے اس کے اس لفظ میں امیر معاویہ کو ناز بھی ہے فخر بھی کرتا ہے آج بی بیوری کھڑوتیاں میڈم صاحبہ کھڑوتیاں یا ہوتے بڑی اچھی شہنے نا جناب توڑے علاقے دا کوئی ایم پی اے جیڑا پچھے 7 باری ہریا ہوئے تے نکا جیا لکھے سابقہ ایم پی اے
انج روڈ تے نکلے گا نا ہو سکتا ہے تینوں کسی پیٹرول پمپ تے ایک فلیکس لگی نظر آوے میں نو 32 یا 31 سال اس میں مرد بول دیا ہو گئے اسی آنکھوں کہ ایڈا پرانا دے تینوں انہا کڑیا بھی نہیں تے بابا اور آج بھی آئے بیٹھے حاجی صاحب اللہ انہوں صحت عطا فرمائے کچھ آنکھوں نا آمین اللہ جاجے حاجی محمد سلیم صاحب نو صحت عطا فرمائے اللہ انہوں برکتہ عزتہ خوشی عطا فرمائے حضور انہوں نے چنگے ویڑے بھی میرے نال بے وفائی نہیں کیتی میں بھی نہیں بے وفائی تجھے بھی نہیں چنگے لوگ لیکن عرض بھی کرنا ہے اتنے عرصے میں اینی گزریا دیکھ پمپ تیرا میں دیکھا با چٹی داڑی تصویر بھی بڑی ساری لگی ہوئی لمبی چوڑی میں گل نہیں کر میں آکھیا لکھیا ایم پی ہے میں آکھیا پتہ نہیں ایم پی یا ایم این اے تو میں عمر سیدی صاحب نیڑے جا کے دیکھا تھا نکا جیا لکھیا ہویا سابقہ یعنی کیسا ٹھہرا کہ حضور ہے کیسا عجیب ایک نا ماحول ہے نا یہاں پتہ نہیں کیا بھرا ہوا نہیں یوسف صاحب پتہ نہیں کب جناب بنے تھے ایم پی ایم ایل اے پتہ نہیں کنج بنے لیکن شوق ہے لیکن ان میں جا کے تجھے کہو نا مزدور جی سلام کو آکے گا میں نو مزدور نہ آکھی لیکن حضور یہ مزدور وہ لفظ ہے جسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزت کے ساتھ قبول فرمایا اور جناب والا اتنا ہی نہیں یہ سبحان اللہ بولو تو گل کریے جناب والا یہاں ہی نہیں معاملہ بلکہ حضرت ابو بکر صدیق ساری کائنات میں بعد انبیاء کے اور میرے آقا مصطفیٰ کے افضل البشر بعد الانبیاء ابا بکر صدیق ساری کائنات کے لوگوں میں بعد انبیاء کے اعلیٰ عرفہ رتبے شان والے حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین بنے اگلے دن جناب والا کپڑا اپنے کندھے پہ اٹھایا جانے لگے حضرت عمر اور مولا علی آگے آئے حضرت عمر اور مولا علی دو میں کٹھے اگے آئے جبلو یانا کیا جی انہاں دی تیاری ہی کوئی نہیں سی ہنی بھائی فوجی صاحب میں نے یہ تے جناب بول دیا ہی کوئی نہیں سن اسی آخنے او کل بھی کٹھے سی آج بھی کٹھے نے میدان حشر وچ بھی کٹھے نے کیونکہ رب دا قرآن آمدہ ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ اللہ تو انو اندر والے انو میں سلامت رکھے تے باہر والیاں پترانوں میں اللہ عزت عطا فرمائے بڑی پیاری گل ہے تسی رب دا قرآن سن کے بڑا ذوق پہ لیندے ہو جب کہ میری قوم دا علمی آئے ہوئے توڑا تے مائیہ سن کے بڑی خوش ہوندی پر کچھ بھی نہ ہویا آخر جانا تے مر رہنا میں گیا ٹور اے مسجد مدینہ تے ممبر تے گواہی دے گا با اس ممبر تو 30 سال مولوی نے توڑا نہیں پڑیا مولوی نے مائیہ نہیں آکھیا اور کوئی اے حاجی سلیم نو اے دے نہیں آکھے گا نا وہ سانو مولوی دے گیا سے تے کسے کہانیاں چھڑاندہ رہے ہیں رمضان آباد والے انو چودھری اشرف انو اے کوئی نہیں آکھے گا امین ڈان والے انو اے نہیں آکھے گا ہاں جدوں بھی کوئی بولے گا اسی ٹور بھی گئے تے اے ضرور آکھے گا باعث ممبر تو جدوں بھی جوان اسی تے آیا بابا ہو کے ٹور گیا جدوں بھی بولے خدا دا قرآن سنایا سو مصطفیٰ دا فرمان سنایا سو بولو نا لبیک اور میں تھوڑے کو کچھ نہیں منگدا نہ روپیہ منگنا نہ زر منگنا نہ دولت منگنا نہ میں ایک کہنا میں اٹھ سلام آکھیا کرو بس میں ایک کہنا جدو لبیک میں آکھا یا رسول اللہ اچھا آکھیا کرو جناب والا عرض کرنا اتنا پیارا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کپڑا اٹھایا چل دیے حضرت عمر آئے حضرت مولا علی کہنے لگے حضرت جی کدھر فرمایا مزدوری کرنے چلے ہیں
آج تھے میرے پتروں دے میرو بندے کہنے مزدور کا تو نام ہی ہلکا ہے میاں صاحب ہونا چاہیے امان صاحب ہونا چاہیے پٹھان صاحب ہونا چاہیے خان صاحب ہونا چاہیے چوہان صاحب ہونا چاہیے سیٹھ صاحب ہونا چاہیے وہ سارے دب جان گے سلامت رہے گا وہی نظام سلامت رہے گا جو میرے رب نے قرآن میں عطا فرمایا ہے مصطفیٰ نے اپنے فرمان میں عطا فرمایا ہے ابو بکر تو چاہے امیر معاویہ تک صحابہ اہل بیت نے اپنے نظام میں عطا فرمایا ہے باو اختر جی حضرت ابو بکر چل پڑے ہیں جی بھائی میاں یوسف صاحب حضرت ابو بکر چلے کپڑا اپنے جناب والا کندھے پہ اٹھائے پوچھا گیا کدھر فرمایا مزدوری کے لیے پتہ ہے چلیا مزدور رکھوانا اتنا پیارا جہا لفظ ہے جڑا ابو بکر صدیق تو امیر معاویہ تک سارے صحابہ نے پسند فرمایا ہے ہاں جی پیر غلام قادر صاحب اتنا اعلیٰ لفظ ہے اتنا پیارا لفظ حضرت عمر اور علی پاک نے فرمایا تسی جاؤ گے باقی معاملات کون تکے گا فرمایا رک جانے دیو روٹی دیو گھر دا خرچہ دیو مولوی نو چنگی تنخواہ دیو مولوی نو 15,000 10,000 13,000 جی میاں طارق صاحب بڑی تنخواہ دے دے اے جڑے بی بی 25,000 دیتے نے کمیٹیاں والے اکثر مولویاں نال رولا پایا ہویا اسی تانوں نہیں دینے اس کرم والے یہ دے ہی چھڈے مولویاں نو تے چبڑا زمانے دیو کوئی سکھ دا سا لے ہی لین دیو انہاں شودیاں نو پتہ نہیں اس بھی مہینے 2 مہینے دینے تے مڑ کے سارا ٹرکا جانا تے جے لب ہی پین تے تسی جناب اگو شروع ہو گئے کئیاں مولویاں بیچاریاں نو کوئی نہیں لب رہے انہاں پھڈے پائے ہوئے نہیں دینے بھائی جدو لے ہی مولویاں دے نا جیتے پھر کیوں دیں دے اجی مسیحت کو دینے ہیں تو مسیحت نو تسی کرو دے ہو مسیحت محلے والے دیں دے اتنے ساڑھے کو تو عام روٹین 4500 5000 7000 کیوں جی رندھاوا صاحب کدے گیا اچھا آج نہیں عام روٹین ساڑھے کو ایک چندہ ہوندہ لیکن میں تو دائیں میں مسیحت دا بھی تک گیا 27,000 30,000 جمعے دے جمعے اتنے محلے جو بندے پیسے دیں دیں پھر بھی تسی بھوکے ہو اسی بھوکے نہیں میرے محسن میں آگے بھی کئی باری آکھیا اے چاچا میرا بیٹھا اللہ دیتا صاحب یہ میرے ابا جی دی عمر دے برابر دن میرے میں اکثر کہنا ہونا باپ نہیں پر رتبے وچ باپ نالو کم بھی نہیں عزت احترام انہاں میں اے کچھ دن پہلے بھی آکھیا جنے کچھ مسیحتاں وچ عید والے دن بندے کھڑے ہو جاندے ہیں تے او کہندے نے بھائی مولوی صاحب نو دیو پیسے سال تہاڈی خدمت کر دے تے مینوں فرمان لگے تسی ساڈے جنازے بھی محلے دے دے گاں بھی تے انج تے سارے کام تے میں عید تے کھڑے ہوں کے بندیاں نو آکھا نا بھائی دیو زیادہ میں آکھیا نہیں میں آگیا نہیں اے گول بیٹھے نہ ہوندی اے کچھ دن پہلے دی گیا انہیں آگیا نہیں میرا خیال ہے میں آگیا بھائی تھوڑا خیال بڑا چنگا تھوڑی بڑی مہربانی تسا مولوی واسطے بہت اچھا سوچیا پر میں کہنا بھائی نہیں میں کہنا بھائی ادھر نہیں تے لبیک دا جواب کے دینا ادھر ہاں بس اے ساڑی تنخواہ اے ساڑی روٹی لب رہے الحمدللہ گزارا ہو رہا تو چنگا ہو رہا بالکل الحمدللہ میں عرضی کرنا بھائی نظام لیکن میں 50,000 کو نہیں لیا تو انو سارے رو پتا لینا میں کوئی ضرورت تھی اس واسطے کہ اسی انہاں بابے فرید جے انو منے آنا جیڑے مسلح رو انج کردے سی تھلو شکر بھی لب پیندی سی روپیے بھی لب پیندی ہاں تسی ایویں نہ سمجھے بابا انجے ہو سکتا ٹوپی لا کے ایسی بھی چھڑی تھی بچوں نکل پین ایویں گل ہے کوئی نہیں پلے شاہ کوئی نہیں ایویں تھوڑا دا مزاق کیتا پیار پہ کرنے گل پہ دسنے لیکن رب دین لگے تو دین دا انج لبدا بندہ لمن تے آوے نا تے لبدا جنج بندہ رب نال معاملہ کرے بخاری دی حدیث ان ظن عبدی لی میرے آقا کریم علیہ السلام جویں اللہ پاک فرماندا بندہ جویں میرے نال گمان کرے میں اس نو انجی دیندہ تے ساڑھا کیڑا شوپا نا ساڑھے ویجے بچودری ہوری امیر ہوری آجی ہوری غازی ہوری کتے بیٹھے محلے دا امیر کیڑا
ایک انج کرنا تے ایک انج آکھنا اللہ تو دے مہربانی فرما سبب بنا کرم فرما حلال طریقے نہ عزت بحال کر کے دے میں ویسے جیڑا طریقہ لبیا تو انہوں میں دس چڑھا بکینج لبدا میں تقریر کر لینا بول رہے ہیں نا توڑے صاحب میں اپنے رب نال ایک گل کی تھی میرے اللہ سونے مینوں تقریراں دے ہی رکھ بندے مینوں آپ بلان یہ بھی تاریخ رہے گی انشاءاللہ میں زندگی وچ کسے بندے تو نہیں آکھیا میری تقریر کراؤ یہ بھی ایک شعبہ مافیا پورے 10 بندے 6 بندے 8 بندے وچے نات خان ہے وچے نقیب ہے وچے خطیب ہے وچے جناب نات خان پورا ٹرک لا دیں دیں ایک کو جگہ دیں دیں بس ہاڑا ہی سارا نظام ہے آپ پہ تے پھر میں سائیاں لے گیا ایک باری تقریر کرن تے اتھے جناب نا پورا ٹرک لتھا ہوا ہے تے وہ ہن نقیب مڑ مڑ کے آکھے بھائی مولویاں دے کوئی کارخانے نہیں ہوندے نات خانہ دیاں کوئی ملنا نہیں ہوندیاں وہ جیب دے بھی ہاتھ کرو میں کہا بھائی چپ کر نہ بے شرم بانتے نہ سانو بے شرم کر یہ کیڑا طریقہ اس واسطے مولوی بنے ہو جناب بندیاں دیاں جیبت نظر رکھو اس واسطے نات خان بنے ہو نا اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں آتی ہو پرواز میں کوتائی لیکن یہ آکھے اللہ سونے تو دینا تے این عزت نہ دیئی جا رب سونے رحمت فرما کرم فرما تے تقریرہ نکیاں وڑیاں لبدیاں رہنیاں میں مہینے وچ 2 4 5 جگہ بیان کر آنا وہ جنی روٹی مینوں چاہی دینا جتھے اگے مینوں پرانے ویلے جدو مینوں بابا جوری چنگی تنخواہ دیندے سی نا اس ویلے جتھے میں جاندہ سی تے مینوں 5000 دیندے سی نا ہن مینوں اتھوں 45,000 بھی لب جاتا میرے کو ہے کو نہیں انہوں نے مکڑ بابا کہتے جیب خالی لیکن جتھے لوڑ پئی ہوتے ساڑھے کو بہت ہے الحمدللہ بالکل انج نہیں نا اوکے میرے حضور بابا جی امیر المجاہدین فرمانے سن انج بھی واہ بات ہے اونج بھی واہ نظام ہوئی ہے جیڑا رب دی بارگاہ لیکن بھائی رب نال معاملہ ایک کرنا بس ہونے اللہ دے میرا رب دیندہ عزت نہ دیندہ میرا شعبہ میں اس نال حلال وفا کر کے اے نہیں بھئی ویکھیا بجنا ویل آن لگ پیان تے شیروں تو ساڑھی قوم زیادہ پیسے دیں دی اون تو میں مولو پڑھ دے کوئی نہ لیکن پھر بھی جننے منو چاہی دن نہ انہیں لب پہن دے اس واسطے کہ میں یہ مسئلہ جناب والا جاننا ما حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام حسن بصری حضرت عمر فاروق دوی نائب حضرت مولا علی شیر خدا پاک دوی نائب حضرت عمر کریم دوی مشیر حضرت عثمان ذوالنورین دوی مشیر حضرت مولا علی شیر خدا پاک دوی مشیر حضرت حسن بصری بیٹھے تھے نوجوان آیا جوان آیا آکے آکھن لگا بابا جی آج تو بعد میں کمائی کوئی نہیں کرنی آج تو بعد میں محنت کوئی نہیں کرنی آج تو بعد میں مزدوری کوئی نہیں کرنی آج تو بعد میں کاروبار کوئی نہیں کرنا آج تو بعد میں کمان کوئی نہیں جانا آپ بھی یہی رب دے گا ساڑھے بندیاں وچوں وینج دا خیال بہت سارا ہوتا ہے وہ جی کوئی نہیں روزی رب نے لکھی ہے نہ مل جائے گی اللہ دی قسم میں مل جائے گی کیونکہ میرے رب نے فیصلہ فرمایا فرمایا ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها فرمایا سونا رب ہوئے جس نے ساری زمینوں تے چلن والے 4 پیرا والے حیوانہ دی روزی دا ذمہ بھی اللہ اپنے ذمہ لے آوے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمائی چھوڑ دیں ہم محنت چھوڑ دیں ہم جناب والا مشقت چھوڑ دیں ہم روزی رزق کے اسباب اپنانا چھوڑ دیں ہم کام پہ جانا چھوڑ دیں نا 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 یہ نہیں ہے یہ نہیں کہ ہم ڈیوٹی پہ جانا چھوڑ دیں ہم دکان پہ جانا چھوڑ دیں ہم
دفتر میں جانا چھوڑ دے، مولوی اور امامت تے آنا چھوڑ دے، انج نہیں 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 نہیں، ہاں کنج کرنا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس جوان آیا، کہنے لگا حضرت جی آج تو پیچھے میں کمائی کوئی نہیں کرنی، آج تو بعد میں کمائی کوئی نہیں کرنی، آپ ہی رب دے گا۔ فرمایا اے تصور کتھوں لے آئی، آپ ہی دے گا۔ قبلہ حافظ صاحب حضرت حسن بصری کے سامنے جوان کہنے لگا حضرت جی میں جنگل وچ گیا ہاں، میں تکیا جناب والا شیر نے شکار کیتا وے، شیر نے اپنا شکار کیتا وے، اور جناب والا اس نے سب سے پہلے خود بھی کھایا، پھر اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے تھے ان کو بھی کھلایا، پھر اس کے ساتھ باقی جو حیوان اور جانور تھے انہوں نے بھی کھایا۔ تو کہتا میں بڑا حیران ہویا، ہیں جی میں بڑا حیران ہویا بیٹا عبد الرحمن صاحب۔ حضرت حسن بصری کے سامنے جوان کہتا حضرت جی میں بڑا حیران ہویا۔ فرمایا کیوں؟ اس کہ حضور جس ویلے شیر آپ بھی کھا ہٹیا، اس اپنے بیوی بچیاں نو میں کھلا لیا، اس اپنے سارے کمنے قبیلے یا باقی جناب والا حیوانہ جانورانو کھلایا، تھوڑا جیا گوشت اس اٹھایا تے او دوڑ پیا یا چل پیا۔ جوان آکھن لگا میں بھی او دے پیچھے ٹر پیا، جاندیا جاندیا شیر پہاڑ نو لگا، پہاڑ دے اتے چڑھ گیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں پھر اس آکھیا جی حضرت جی جس ویلے پہاڑ دی چوٹی اتے چڑھیا میں بڑا حیران ہویا، میں چھپ کے لک کے تکے ہے جناب اس شیر دے منہ وچ گوشت، اتھے جس ویلے پہنچیا اتھے ایک لومڑی پئی ہے جدی اکھاں وچ بینائی بھی کوئی نہیں، او دیاں پیراں وچ طاقت بھی کوئی نہیں، او دے وچ چلن دی ہمت بھی کوئی نہیں، او دے وچ تکن والی جناب والا نگاہ بسانت بھی کوئی نہیں۔ اس شیر نے جا کے لومڑی دے سامنے گوشت رکھیا، اس لومڑی نے کھاتا تے میں سمجھ گیا جیڑا رب انی تے لولی لنگڑی جناب والا لومڑی نو شیر دے ذریعے کھانا دے سکتا ہے، میں محنت نہیں کرانگا او رب مینوں بھی روزی دے سکتا ہے۔ مگر جناب حضرت حسن بصری تیری عظمتوں پر قربان جائے، حضرت حسن بصری عمر کریم دا خلیفہ ہے نا جناب، آج والا مولوی یا پیر تے نہیں نا، جویں بندیاں ہاں بڑی گل ہے یارا تو رہن دے مزدوریاں کرنا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا اچھا تو نے دو مسائل دیکھے، ایک طرف شیر آیا اس نے شکار کیا، خود بھی کھایا، بچوں کو بھی کھلایا، بیوی کو بھی کھلایا، اپنے خاندان کو بھی کھلایا، اپنے آس پڑوس والوں کو بھی کھلایا، پھر لے جا کے انی لولی لومڑی کو بھی کھلایا۔ اب تو کہتا جی میں کچھ نہیں کروں گا، کچھ نہ کرنا تو لومڑی کا کام ہے، خود کما کر کھانا آگے کھلانا شیر کا کام ہے۔ چلیا تو لومڑی ہونا پسند کیتا ہے، حسن بصری تینوں آکھے گا لومڑی ہونا پسند نہ کر، شیر ہونا پسند کر، کمایا کر، آپ بھی کھایا کر، باقیاں نو کھلایا کر، اے دے نال مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا، پیدا کرن والا خدا بھی راضی ہوئے گا۔ لبیک تاجدار ختم نبوت جناب والا، یہ ہے پیارے بھائی امجد صاحب، یہ ہے معاملہ کہ ہمیں شیر بننا ہے، ہمیں لومڑ نہیں بننا، ہمیں شیر بننا ہے، محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، مشقت آ جائے تو برداشت کرنی ہے، آزمائش آ جائے تو جناب والا اسے قبول کرنا ہے، محنت کر کے خود بھی کھانا، اپنے اہل و عیال کو ثواب کتنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب والا میرے بیٹے نوید صاحب حضور فرماتے ہیں، فرمایا ایک حاکم وقت ہو بھی عدل والا، ہو بھی انصاف والا، ہو بھی محبت والا، ہو بھی پیار والا، اپنے اوتے گولیاں چلان والا نہیں، اپنی عوام نو مارن والا نہیں۔ ہفتہ پہلو ٹی وی تے آکے انج ویکھ کے اے نہ کہ جمعے کو ہم پیٹرول اور بڑھائیں گے تے قوم تو بھی میں صدقے جاواں، اس آکے ہفتہ پہلو
بھائی ہو سکتا ود جائے ساڑی قوم آکے 50 روپیے ودو جے کل اثر ویلے جناب پٹرول پمپ تے 4 تے 7 لینا کٹھیاں پہلے بھرا لو کیا بات ہے شیرو کیا بات 250 تو 400 تے چلا گیا پہلے بھرا لو احتجاج نہیں کرنا اے نہیں آکھنا با اے ظلم ہو رہا اس کے آکے ہو سکے بادشاہ جی بندے 5-7 بدھاؤ پھولتے جوتیاں ذرا جلدی جلدی مارن سانو جلدی گزرن دے کھائی جانیاں آیا مولوی ہوتے پیر ہوتے تو ہڈی تے گل ہی ہو رہے نا کیڑے پاسے جائیے یار کیڑا روڑا روئیے بہرحال اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں حضرت حسن بصری پاک نے میں عرض کروں ثواب کتنا ہے میرے پیارے بیٹو میرے بھائیو بے حس نہیں ہونا بے حیا نہیں ہونا بے مربت نہیں ہونا اور بے لحاظ نہیں ہونا تو انو میں ایک ہاتھ بن گیا ابے دی کمائی دے ہی نگاہ ناز نہیں رہنا آپ کماؤ آپ محنت کرو ابے کول ہے تو وہ تواڈے واسطے ہی ہے جس نے بھی ابے کول جو ہے نا اس بیچارے کتھے لے کے جائے وہ تواڈے واسطے پر تسی بھی تو کچھ کرو اولاد جب سہارا بنتی ہے نا آگے بڑی ہوتی ہے تو اسے پھر چاہیے ہوتا ہے ہمارے ہاں میرے تجربے میں دو تین چیزیں گزری ہیں ایک تو یا اسے بھیک مانگ کے کھا لینا یا دوسرے دا مال حرام طریقے نہ کھا لینا یا پھر کچھ بھی نہ کر کے دے ابے علیہ خون چوسی جانا دے کھائی جانا دے موج اڑائی جانی یہ سارے طریقے ٹھیک نہیں اصل طریقہ شیر والا ہے خود محنت کرے تو اس کا ثواب کتنا ہے فرمایا بادشاہ ہو حاکم بھی ہو عادل بھی ہو منصف بھی ہو نیک بھی ہو نمازی پرہیزی اس کے ساتھ ایک پوری جماعت جو کافروں کے مقابلے میں جا کر جہاد کرے کافروں ٹرمپ نہ یاری لا کے نہیں صلح کرانے اگلے چھتی ماری اور پاس ٹور گئے سانو مہنگائی مفت لبی اور شاید سانو کو نہیں لبی حافظ یوسف صاحب لیکن عرض یہ کہا حاکم وقت بادشاہ اچھا اس کے ساتھ بندے نیک وہ سارے کے سارے ٹورے اور انہوں نے کافروں کے ساتھ جہاد کیا 1 سال توجہ رکھیے گا 1 پورا سال حافظ راشد صاحب وہ جہاد میں لگے رہے اور ایک وہ آدمی جو سادہ غریب تھا اس کی بیوی اور بچے تھے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے صبح نکلا شام تک مزدوری کر کے آیا حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سال جہاد کریں یہ 1 دیہڑی مزدوری کرے فرشتے ثواب لکھنے لگے رب فرماتا ہے دوواں دا برابر یا اللہ انہوں نے جہاد کیا فرما بہت اچھا کیا ہے جہاد کیا بہت اعلیٰ مگر فرمایا مزدور نے اپنے بیوی بچوں اپنے عزت و اقربا کی پرورش کے لیے جو دن سارا مزدوری کی ہے نا اس کا صلہ اس کو یہ ہے کہ اسے سال بھر عبادت کا لیکن مزدور بھی وہ جڑا اپنی مزدوری نال بھی انصاف کرے اے بھی ایک علیحدہ مضمون ہے پر اس پہ اتنا ہی ضرور کہوں گا کہ مزدور بھی اب جو مزدور کہلاتا ہے نا وہ بھی رہندہ داد پیتے عام جنوں اسی مزدور کہنے ہیں نا اتنا ریت بجری چکن آڑا وہ بھی اٹ کول پہلے جا کے 7 باری انہوں پوچھتا خالہ جی تہاڈا ارادہ ہے میں تانوں کو پانی دا تروکا لاواں لے جاواں مستری تانوں دیوار ٹھوک دے تہاڈا کو پروگرام بندا جدوں تک اٹ انہوں آکھدی نہیں نا میاں عدنان صاحب لے چل چکدا وہ بھی نہیں تے پھر میں انج بھی دیکھیا میں آپ ایک بندے کو دیکھیا اللہ دی بخشش کرے فوت ہو گیا مزدور سی تے میں میرے ابا جی اماں حمید اور ہماری سبیرہ ٹور رہے ہیں باقی والے روڈ پہ تو میں گیا تو وہ بندہ آ رہا تھا تو میں کیا میں نے ملیا السلام علیکم قاری صاحب علیہ السلام ہاں جی کدھر جی نماز پڑھن چلے ہیں کتھے جنے او جڑی مسجد میں کہتے جڑی او مسجد آ کتھے نہ جنے او تو میں اگر بڑا لمحہ پن کیتا ہے اللہ دے مراد بندیا 2 مربع تو ادو کھچایا 2 مربع تو اگے جا رہا
تے کرنے تھے کیاں کہنا دیہڑی کر رہا دیہڑی تے میں آگا مزہ نہ کر گئی مزدوری جیڑی تو کر رہا 2 مربے تو جا کے آگے تے 2 مربے اگے جانا 4 مربے تے چنگا بھلا فیصلہ تو خالی نماز پڑھن جانا تے انج پھر شام نو آ کے تے تو مالک نو کہنا میں کام بڑا کیتا تے یہ بھی کام نہیں یہ بھی کام صحیح نہیں ہے بہرحال مزدور کی حیثیت بہت بلند ہے مزدور کا رتبہ بہت بلند ہے رب کریم نے مزدور ہونے والے بندے کو اپنا محبوب کہا ہے اللہ کرے مزدور ہم سب مزدور ہیں سب کو اپنے اپنے شعبے سے اللہ تعالی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بما علیہ